अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम फंक्शंस को देखने जा रहे हैं पाइथन के अंदर। तो फंक्शंस जो हैं आपको पता है कि सब लैंग्वेजेस में मोस्टली लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। तो फंक्शंस कैसे हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं, कुछ भी लेट्स से परफॉर्म ऑपरेशंस, और उसमें हम नंबर्स दे देते हैं नंबर 1 नंबर 2, और ऑपरेशन दे देते हैं लेट्स से सम। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं जी इफ़ ऑपरेशन इज़ इक्वल टू सम, देन वो क्या करे, वो रिटर्न करे नंबर 1 को ऐड कर ले नंबर 2 में। एल्स इफ़, इसमें एल्स इफ़ हम जो है इस तरह से लिखते हैं, ऑपरेशन इज़ इक्वल टू, अगर प्रोडक्ट है देन वो क्या करे, रिटर्न 1 टाइम्स 2। अच्छा, यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि जो भी हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, अगर हम उसको कोई नंबर्स पास कर देते हैं और साथ में कोई उसका ऑपरेशन नहीं स्पेसिफाई करते, तो कुछ इसमें जो है ना पाइथन के अंदर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम दे सकते हैं आर्गुमेंट्स को। और यहाँ पे हमने सम दिया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम थर्ड पैरामीटर पास नहीं करते तो वो इस इफ़ कंडीशन में चला जाएगा और इसको वो ट्रू होगी और ये सम रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो 12 होगा। अगर हम यहाँ पे कोई और रैंडम कुछ वैल्यू दे देते हैं तो वो कोई भी कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो नेम्ड पैरामीटर्स जो हैं हम यहाँ पे इसको एज अ नेम्ड पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। नेम्ड पैरामीटर से ये मुराद है कि अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ एक इसको मैं यहाँ पे दोबारा ये फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर दे देता हूँ, इसको कहते हैं मैं डिफ़ॉल्ट मैसेज, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ मैसेज को। और परफॉर्म ऑपरेशन में मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 2 3, और यहाँ पे मैं कुछ भी इसको दे देता हूँ, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ इसको पहले मैसेज दे देता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ जी दिस इज़ माय मैसेज, एंड देन मैं इसको ऑपरेशन दे देता हूँ डॉट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं इनका फ़ायदा ये होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें जो जिस सीक्वेंस में आर्ग्यूमेंट्स दिए गए होते हैं हमें वैसे ही स्पेसिफाई करना पड़ते हैं, लेकिन अगर हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम मैसेज हमने पहले पास कर दिया और ऑपरेशन जो है ना वो बाद में पास कर दिया। तो ये नेम्ड पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें नहीं पता फॉर एग्जांपल कि हमने एक फंक्शन जो है उसको कितने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पास करने हैं। लेट्स से हमें ये तो पता है कि इसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसको हम परफॉर्म ऑपरेशन उसका नाम रख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम स्टैटिक जो है वो स्टैटिक्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं जी, इसके अंदर एक फंक्शन होता है सम का, तो इसे हम कहते हैं कि जो भी इसमें वैल्यू जितनी भी हैं उनको सम कर दो। अब होगा क्या कि जब मैं इसको कॉल करूँगा लेट्स से और इसको मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा 3 4 5, तो ये उसके लिए भी काम करेगा। अगर मैं इसको करता हूँ 13 14 15, तो ये उसके लिए भी काम करेगा। और अगर मैं इसको कोई और आर्ग्यूमेंट्स दे देता हूँ 16 20 22, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दूंगा ये सब के लिए काम करेगा। तो ये स्टैटिक जो है बेसिकली ये इस तरह से जितने भी हों उनको रिसीव कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से जो एक और जो हमारे पास ऑप्शन होती है इसके अंदर वो है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी हम जो है ना वो इस तरह से दे दें, यानी कि आर्ग्स भी और कीवर्ड आर्ग्स भी। ठीक है,
تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جی پرنٹ کروا دیتے ہیں جسٹ آر ایس کو بھی، اور پرنٹ کروا دیتے ہیں کی ورڈ آر ایس کو بھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو جتنے بھی آرگومنٹس دوں، جیسے 2 3 4 5 یا جتنے بھی میں دیتا ہوں، اور دین میں name 1 is equal to this, name 2 is equal to that and so on۔ تو یہ شاید اسپیلنگس کا کچھ مسٹیک ہو گیا یہاں پہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جتنے بھی میں نے اس کو پوزیشنل آرگومنٹس دیے ہیں اور جتنے بھی نیمڈ آرگومنٹس دیے ہیں، سارے کے سارے اس نے ریسیو کر لیے ہیں۔ اب میں ان کو جیسے چاہوں پروسیس کر سکتا ہوں۔ جو پوزیشنل آرگومنٹس ہیں وہ اس نے لسٹ کی ایک جو ہے نا وہ ٹیپل کی فارم میں ریسیو کیے ہیں، اور جو کی ورڈ آرگومنٹس ہیں وہ اس نے ڈکشنری کی فارم میں، کی ویلیو پیئرس کی فارم میں ریسیو کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ آپریشنس پھر پرفارم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائنلی اس میں تھوڑا سا ہم ٹیکسٹ پروسیسنگ کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیکسٹ پروسیسنگ اگر ہم نے لیٹ سے ہم امپورٹ کرتے ہیں دس، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پائتھن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ کہہ لیں کہ گائیڈ لائنز ہیں جو آپ کو اس طرح سے ٹیکسٹ کی فارم میں نظر آتی ہیں۔ یہ میں نے اس لیے یہاں پہ پرنٹ کروائی ہیں تاکہ میں ان کو یوز کر سکوں اپنے ٹیکسٹ کے طور پہ۔ تو یہاں پہ میں ٹیکسٹ میں ان کو ملٹیپل لائنز میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ایسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس یہ ٹیکسٹ کچھ آ گیا، کچھ بھی ٹیکسٹ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں پہ فنکشن ایک ڈیفائن کرتا ہوں لوور کیس، ٹھیک ہے، اگر میں لوور کیس کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ٹیکسٹ کو، تو اس میں ریٹرن کرواؤں گا ٹیکسٹ ڈاٹ لوور کا فنکشن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں لیٹ سے ایک اور فنکشن ڈیفائن کر لیتا ہوں کہ جی مجھے اس ٹیکسٹ میں سے ریموو کرنی ہے نیو لائن، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی میں اس طرح سے ڈیفائن کر سکتا ہوں۔ وہ کس طرح سے ڈیفائن ہوگا فنکشن؟ اس میں ہم ریٹرن کروائیں گے جو نیو لائن ہے اس کو میں ٹیکسٹ جو ہے اس کو ریپلیس کر دوں گا ٹیکسٹ ڈاٹ ریپلیس، اس میں جو بیک سلیش n ہے نیو لائن کا جو کریکٹر ہوتا ہے اس کو میں ایمپٹی اسٹرنگ سے ریپلیس کر دوں گا۔ تو یہ دو فنکشن لیٹ سے میں نے ڈیفائن کیے ہیں، اور یہ میں اس کو کہتا ہوں پری انڈرسکور پروسیسنگ، ٹھیک ہے۔ یہ پری پروسیسنگ کے فنکشنز میں نے دو ڈیفائن کیے ہیں، اور یہاں پہ میں ان کو ایک لسٹ کی فارم میں دے دیتا ہوں۔ اچھا، ان دو فنکشنز کو میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں فار فنک ان پری پروسیسنگ، اور یہاں پہ میں جو میرا ٹیکسٹ ہے جو یہ اوپر میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے یہ ٹیکسٹ یہاں پہ میں پاس کر دیتا ہوں فنکشن کو، اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ دونوں فنکشنز ایک ایک کر کے ٹیکسٹ پہ اپلائی ہو جائیں گے، اور دین میں پرنٹ کروا دیتا ہوں ٹیکسٹ کو۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ لوور کیس میں بھی ہو گیا کنورٹ، اور اس میں سے نیو لائنز کریکٹرز بھی ریموو ہو گئے۔ تو یہ اکثر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ٹیکسٹ کو پری پروسیس کرنا ہے ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے، تو اس کے لیے ہم علیحدہ فنکشنز بنا کے، تو پائتھن کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک لسٹ کی فارم میں دے کے تو اس طرح سے اس کو پروسیس کر سکتے ہیں۔ لاسٹ اس میں جو ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ لیمڈا فنکشنز کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کمنٹ دیا ہے تو ہیش کے ساتھ آپ جو ہے وہ کمنٹ دے دیتے ہیں۔ لیمڈا ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، لیمڈا اینڈ دین ایکس، اور لیٹس سے دین ایکس پلس 3 میں لکھتا ہوں اور اس کو 5 دیتا ہوں، تو یہ 8 آ گیا۔ لیمڈا ایکسپریشن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فنکشن کو، اگر ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کرنا ہے، ہمیں اکثر جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے ون لائنر فنکشن بنانے کی، تو وہ ون لائنر فنکشن جو ہے ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے لیمڈا ایکسپریشنز بنا سکتے ہیں۔ اگر میں نے یہ فنکشن ڈیفائن کرنا ہوتا کہ جی میں ایک نمبر اس کو دوں، اس میں وہ 3 ایڈ کرے اور اس کو ریٹرن کرے، تو وہ مجھے 4 5 6 لائنیں لکھنا پڑتی ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔
اور پھر اگر میں نے اس کو کال بھی کرنا ہوتا بعد میں تو وہ میں اس طرح سے اس کو کال کرتا بعد میں. لیکن یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ ایک ہی لائن میں وہ فنکشن بھی ڈیفائن کر دیا کہ جی اس کو ایکس میں پاس کروں گا اور یہ ریٹرن کیا کرے گا x+3، اور وہیں پہ میں نے اس فنکشن کو کال بھی کر لیا. ٹھیک ہے، تو شاید ابھی آپ کے لیے یہ چیز آبویس نہ ہو کہ اس کا کیا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ ہمیں اس طرح سے لیمڈا ایکسپریشنز جو ہیں وہ ڈیفائن کرنا پڑتے ہیں. تو یہ کچھ پائتھن کا بیسک سا انٹروڈکشن تھا جو ہم نے 3-4 ویڈیوز کے اندر کور کیا ہے. نیکسٹ ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ ہم تھیوری اور پریکٹیکل کرنے سے پہلے مشین لرننگ کا کچھ لائبریریز کو کور کریں گے جو کہ اسینشیل ہیں مشین لرننگ کے لیے، جس میں نمپائی ہے، پانڈاس ہے، میٹ پلاٹ لب ہے. تو ان لائبریریز کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے.